پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوات واقعے پہ جس پر آپ تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ انکوائری شاید شفاف نہیں ہوگی، جوڈیشل انکوائری بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ہر چیز میں جوڈیشلی نہیں آ سکتی ہے۔ جوڈیشل انکوائری اگر ہو سکتی تو بالکل ہو، لیکن پارلیمان کس لیے؟ حکومت اور اپوزیشن کے برابری کے ممبران لیں اور دیکھیے اتنا بڑا ظلم کیا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا رات کو 1 بجے اسمبلی کے اجلاس ملتوی کر دیے، پروروگ کر دیے۔ اچھا، کہ اس پہ ڈبیٹ ہی نہ ہو، اس پہ بات ہی نہ ہو۔ آپ نے اجلاس کا ذکر کیا تو مجھے یاد ہے کہ سی ایم صاحب شاید ان کا ایک بیان یہ بھی تھا کہ آپ جو آئینی فریضہ ہے وہ بھی ادا نہیں کر رہے، سمری انہوں نے بھیجی تھی اجلاس بلانے کے حوالے سے، شاید اس پر بھی آپ نے دستخط نہیں کی۔ دیکھیں، میں کوئی پی ٹی آئی کا یا اس کا ملازم نہیں ہوں۔ مجھے سمری ملی ہے 12 تاریخ کو رات کو، اور کیا 13 کو ہم اجلاس بلانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اجلاس بلانا تھا تو ایک ہفتہ 4-5 دن پہلے آپ سمری بھیجتے۔ 11 کو آپ سمری بنا رہے ہیں، 12 کو آپ میرے پاس رات کو بھیج رہے ہیں، 13 کو میری تو آئینی ذمہ داری ہے کہ میں 14 دن کے اندر اجلاس بلاؤں گا۔ میں تو یہ کوئی ان کا وہ ماتحت تو نہیں کہ میں اگلے دن ہی بلاؤں گا۔ پھر اگر آپ کو اتنا ہی پیار تھا، ابھی آپ نے ریگولیشن پہ اجلاس بولا تو پہلے بھی بلا لیتے۔ تو اپنے اندر اگر آپ لوگوں کی لڑائی ہے تو اپنی لڑائی خود لڑیں۔ تو پہلے تو انہوں نے مجھے کبھی سمری نہیں بھیجی، تو ان کو پتہ تھا کہ شاید اسپیکر اجلاس ہم بلا رہا ہوتا، اسپیکر سے ان کی کوئی ناراضگی ہوگی۔ اچھا، کیونکہ اسپیکر تو کہہ رہے 50 ارب کی کرپشن نہیں ہے، 500-700 ارب کی کرپشن ہے۔ یہ اسپیکر کہہ رہے آن ریکارڈ، پی ایس سی کا چیئرمین ہے وہ، اپنی حکومت کے خلاف پی ایس سی کا چیئرمین ہے وہ۔ گورنر صاحب، ایک آخری سوال ہوگا کہ چلیں یہ تو پورا ہم نے سیاست پہ بات کی، امن و امان کے حوالے سے جیسے میں نے ڈی آئی خان کا ذکر بھی کیا اور پہلے بھی آپ سے گفتگو ہوئی تھی۔ اس وقت موجودہ اس سارے سیناریو میں خیبر پختونخوا کے اندر کون سے علاقے ہیں آپ کے نزدیک جو سینسٹیو ہیں، جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ علاقے نو گو ایریا بنے ہوئے ہیں؟ جنوبی اضلاع سارا ہے، ڈی خان، ٹانک، لکی مروت، بنو، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، کوئی اپنا اس کا دیکھیں، کرک، اپنا اس کا پاڑا شینار کا آپ دیکھیں، وہ ابھی تک حل نہیں ہوا مسئلہ۔ ادھر ڈائلاگ مارتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم جیلیں توڑ دیں گے، اور ہم کس میں 25 کلومیٹر روڈ کھول نہیں سکتے ہیں، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے۔ اور ابھی بھی سیکورٹی فورس اور فوج لگی ہوئے ہیں، بنکرز ختم کرنے تقریباً ختم کر دی ہیں، اسلحہ جمع کر رہے ہیں، روڈ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومت بتائیں کہ 1% بھی ان کے انٹرسٹ نہیں اس کے اندر کھولنے میں، ورنہ 25 کلومیٹر روڈ کو راکٹ سائنس سے کھولیں گے۔ کورم کے لوگ جو ہے آج تک ذلیل ہو رہے ہیں۔ مرج ڈسٹرکٹ سے آپ کے جتنے بھی اضلاع ہیں، آپ مجھ پہ اعتماد کریں، آپ اپنے چینل کے رپورٹر سے فون کریں کہ آپ کی کیا صورت ہے آپ کے علاقوں کے۔ جنوبی اضلاع سار تو انہوں نے دہشت گردوں کے حوالے کیے ہوئے، یہ ملے ہوئے دہشت گردوں کے ساتھ، جبکہ آپ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتے ہیں اور آپ نے لوگوں کو یہ رہ مکرم پہ چھوڑا ہے۔ مولانا صاحب کو تو آپ ایف سی دے دیں گے، اچھی بات ہے آپ نے دی ہے، تو لوگ کیا کریں گے؟ عصر کے بعد جب لوگ نہیں نکل سکتے، کاروباری لوگ کیا کریں گے؟ سرکاری ملازمین کیا کریں گے؟ لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں، سرکاری ملازمین نے اپنے ساتھ جیب میں کارڈ گھمانا چھوڑ دیا کہ ہم سرکاری ملازمین۔ اور آپ کے خدشات کیا ہیں اگر یہ صورتحال کنٹینیو رہتی ہے تو؟ اور بڑھیں گے، جب آپ اتنی سپیس دیں گے تو بڑھیں گے نہیں چیزیں، کم ہوں گی، بڑھیں گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا آپ ملٹری آپریشن سمجھتے ہیں کہ صوبے کے اندر؟ دیکھیں، صوبائی حکومت کوئی سنجیدہ نہیں ہے امن و امان قائم کرنے میں، کوئی سنجیدہ نہیں ہے ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن کرنے میں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، ہماری میٹنگ بھی ہوتی ہے، ایسی لپ سروس کرتے ہیں، باقی ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں۔ کیا کیا ابھی تک انہوں نے؟ تو ملٹری آپریشن حل ہے؟ دیکھیں، ملٹری ٹارگیٹ آپریشنز ہوتے ہیں، ملٹری آپریشن تو آپ پورے صوبے میں تو نہیں کر سکتے ہیں، جہاں پر ہیں تو ابھی تو چل رہے ہیں، اس پہ جو ہے وہ آپ روزانہ کی بیس پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پولیس فوج کے نوجوان جو ہیں وہ آفیسرز بھی ہیں، وہ شہید بھی ہو رہے ہیں، ابھی بھی ریسنٹلی کل پرسوں بھی ہوئے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے خارجیوں کے خلاف بھی آپریشن شروع کیا ہوا ہے، ان کو بھی مار رہے ہیں۔ لیکن جب تک آپ دیکھیں، ابھی بھی جو پشاور میں جو 2 دن پہلے سوسائڈر کا وہ تھا، اس سے تعلق کہاں سے؟ افغانستان سے۔ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ ہم پہلے بھی 70 to 80% جو ہماری ملیٹنسی ہے خیبر پختونخوا میں، وہ افغانستان کے ذریعے ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ڈار صاحب گئے تھے اور شاید صوبائی حکومت بھی ان سے بات کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیں، ڈار صاحب گئے تھے، ڈار صاحب کے ہم بالکل ریسپیکٹ کرتے ہیں، ایز اے فارن منسٹر گئے تھے، ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر گئے تھے، لیکن مقدمہ خیبر پختونخوا کا اور بلوچستان کا ہے، وہاں پر ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں، تو ہمارا تو کوئی نمائندہ ان کے ساتھ نہیں تھا، نہ خیبر پختونخوا کا تھا، نہ بلوچستان کا تھا۔ افغان ریفیوجیز کا مسئلہ تھا تو امیر مقام صاحب کو ہونا چاہیے، سیفران کا وزیر تھا، وہ بھی ساتھ موجود نہیں تھا۔ ہم تو پہلے بڑے ڈسے ہوئے اس افغانستان کے ڈائلاگس پہ۔ ایک شخص تو پہلے بھی چائے کی پہلی پکڑ کے سرینے میں کھڑا تھا کہ بس ایوری تھنگ ول بی سارٹڈ آؤٹ۔ انہوں نے ہمیں 40,000 ملٹنٹس دے دیے۔ تو ہم کہتے ہیں جس کا مقدمہ ہے اس کو تو ساتھ لے کے جاؤ نا وکالت کے لیے۔ چلیں گورنر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد سابق وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔